ارکان ایمان میں سے آخری رکن ایمان وہ ایمان بالقدر ہے، تقدیر پر ایمان۔ جتنے بھی ارکان ایمان ہیں نا، جو 6 ترتیب کے ساتھ میں نے خطبات کے اندر آپ کے سامنے رکھے ہیں، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان اور تقدیر پر ایمان۔ اصل میں ان سب کا تعلق غیب پر ایمان میں سے ہے۔ یہ 6 ارکان جو ہیں اگر ہماری سمجھ میں آتے ہیں تو فبہا، اگر نہیں آتے ہم نے پھر بھی ان پر ایمان لانا ہے۔ زبان کے ساتھ اقرار کرنا ہے کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، تصدیق بالقلب، دل کے ساتھ تصدیق کرنی ہے، یعنی جو عقیدہ ہم زبان سے بیان کر رہے ہیں ہو بہو دل کے اندر بھی وہی عقیدہ ہو۔ عمل بالجوارح، اور اسی عقیدہ کے مطابق ہمارے اعمال ہونے چاہیے۔ تو یہ 6 ارکان ہم زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا ان 6 ارکان پر ایمان ہے، ہم دل سے بھی تصدیق کرتے ہیں کہ ہمارا ان ارکان پر ایمان ہے، عمل بالجوارح، اور اپنے اعمال کے ساتھ بھی یہ ثابت کریں گے کہ ہمارا اس پر ایمان ہے۔ یہ 3 چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، واللہ کبھی عقیدے کے اندر مار نہیں کھاؤ گے۔ جب ان تینوں میں مخالفت شروع ہو جائے نا، کہ زبان سے کچھ اور، دل میں کچھ اور عمل کچھ اور، تو بگاڑ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے دل کے ساتھ بھی تصدیق کی، زبان کے ساتھ اقرار کیا، عمل کے اندر تھوڑی کمی رہ گئی۔ کمی کا واقع ہو جانا اس سے عقیدہ وہ اس کے اندر کوئی بڑا نقصان نہیں ہوتا۔ جب عمل کے ساتھ ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہوں کہ اس کی کوئی وقعت ہی نہیں ہے، عمل نہ بھی کریں تو بھی خیر ہے، تو پھر عقیدے کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ان 6 ارکان پر ہمارا ایمان ہے، ہماری سمجھ میں یہ آتے ہیں تب بھی ایمان ہے، سمجھ میں نہیں آتے تب بھی ہمارا ایمان ہے۔ 6 ارکان میں سے 5 جو رکن ہیں ان کے اندر کوئی اتنی زیادہ پیچیدگی نہیں تھی جو ہمیں سمجھ میں نہ آئے۔ جو آخری رکن ہے نا، تقدیر پر ایمان، اس کے اندر کئی مسائل ہیں۔ 2 بڑی وجوہات، 2 بڑے اعتراضات، 2 بڑے اشکال لوگوں کے ذہنوں میں ہیں۔ کچھ تو سرے سے اس تقدیر کا انکار کر دیتے ہیں کہ یہ تقدیر ہے ہی کچھ نہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ جو لکھ دیا گیا ہے ہم اس کے پابند ہیں، جو قسمت میں ہے ہم اس پر کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم مظلوم ہیں، ہم بے قصور ہیں، اگر ہم دنیا میں گناہ کرتے ہیں تو یہ ہمارا قصور نہیں ہے،
یہ نعوذ باللہ اللہ کا قصور ہے کہ اس نے لکھا کیوں ہے۔ تو یہ بات ہم نے سمجھنی ہے کہ کیا واقعی اللہ نے ایسے لکھا ہے کہ اللہ نے لکھ کر ہمیں پابند کیا ہو کہ اس سے نہ ادھر ہونا ہے نہ ادھر ہونا ہے۔ آپ اگر قرآن کی آیات کا مطالعہ کریں، آپ کے سامنے میں وہ آیات رکھوں گا، تو بظاہراً آپ کو یہی معلوم ہوگا کہ ان کی بات درست ہے، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ وہ خوب جاننے والے بھی ہیں اور کمال حکمت والے بھی ہیں۔ اب اس قرآن کی آیت سے کیا معلوم ہوا کہ جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے چاہا کہ ہم گناہ کریں، اللہ نے چاہا کہ میں نیکی کروں تو میں نے کی ہے، اللہ نے چاہا میں گناہ کروں تو گناہ میں نے کی ہے۔ اب اس پر مجھے سزا کیوں ملتی ہے؟ اللہ نے جہنم کو کیوں بنایا؟ حساب و کتاب کیوں؟ جب ہمیں مجبور کر دیا، اپنی مرضی، اپنی چاہت، اپنی منشا رکھ دی، تو ہمارا قصور نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب اگلی آیت سنیں، سورۃ البلد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دو راستوں کی طرف اپنے بندوں کی رہنمائی کر دی۔ ایک راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ جو جہنم کی طرف، یعنی ایک اچھا راستہ ایک برا راستہ۔ پھر فرمایا اما شاکرن و اما کفورا، اب انسان کی مرضی ہے وہ شکر والا راستہ اختیار کر لے یا کفر، نافرمانی، ناشکری والا راستہ اختیار کر لے۔ اب ان دو باتوں کے اندر جو ہے نا تضاد آ گیا۔ پہلی آیت میں نے جو پڑھی تھی اس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اب ان آیات کے اندر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے دیا، دو راستے دکھا دیے، اس پہ جا یا اس پہ جا، تیری مرضی ہے۔ اب ان آیات میں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا، اللہ کی چاہت ہے ہی نہیں، انسان اپنی مرضی کرتا ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے۔ اب ہمارے لیے ہمیں اتنا نالج، ہمیں اتنا اس کو یاد کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں صرف انہی دو آیات پر اکتفا نہیں کرنا، بلکہ مزید آیات دیکھنی ہے، یا مفسرین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، ان کے صحابہ کرام سے ان آیات کا مفہوم سمجھنا ہے کہ اس سے مراد ہے کیا۔ اب کون سا ایسا عمل اختیار کیا جائے تقدیر کے معاملے میں کہ اس آیت پر بھی ہماری بات پوری ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اس پر بھی عمل ہو جائے، اور دوسرا اس پر بھی عمل ہو جائے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے دو راستے دکھا دیے ہیں، اب انسان کی مرضی ہے، جس کو مرضی اختیار کر لے، ان آیات پر بھی عمل ہو جائے۔ یہ بہت بڑا جو ہے نا اشکال ہے، بہت بڑا اعتراض ہے انکار تقدیر والوں کا، جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، یا جو انکار نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں۔ ابھی میں ان کی طرف نہیں آتا، ان کا مفہوم میں آپ کو بعد میں سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ انسان، اب اس کو نا اپنی زندگی، اس دنیاوی زندگی کے ساتھ تھوڑا سا ملائیں۔
کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بھیجا امتحان، بطور امتحان دنیا میں بھیجا، بتلا دیا کہ یہ جرائم ہیں، ان سے آپ نے دور رہنا ہے، ان جرائم سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، وگرنہ کیا ہوگی؟ سزا ہوگی۔ مزید ان گناہ، وہ جرائم، ان کی تفصیل کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے کہ مزید ان کو کھول کر بیان کریں، اور ان پر آسمانی کتابیں نازل کی، قرآن آیا، مزید بتلایا کون سا راستہ درست ہے، کون سا راستہ درست نہیں ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے سارا کچھ بتلا دیا ہے اور فرمایا کہ اس کے قریب جاؤ گے اتنی سزا ملے گی، یہ عمل کرو گے اتنا میں ثواب آپ کو دوں گا، ثواب کرنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے ہم نیکی بھی کرتے ہیں، ان جرائم سے بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی جرم کر بھی لے تو کیا کہتے ہیں کہ ہم سے جرم ہو گیا، ہم مظلوم ہیں، ہم بے قصور ہیں، تقدیر کے اندر لکھا ہوا تھا، ہم نے یہ جرم کر لیا، اب ہمیں سزا نہیں ملنی چاہیے۔ تو دنیا کے اندر جب کسی کو جرم پر سزا ملتی ہے، جرم کرنے پر سزا اسے ملتی ہے، تو آخرت میں کیوں سزا سے وہ بچے؟ جس طرح دنیا میں بتلایا گیا کہ ایسا جرم نہیں کرنا، کسی نے ایسا جرم کرنے سے آپ کا یہ نقصان ہو سکتا ہے، ٹریفک والے ہیں، اشارہ لگا ہوتا ہے رکنے کا، نہ رکے چلان ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا پرچہ ہو جاتا ہے، اور کئی ایسے جرم ہیں ان کی اپنی اپنی سزائیں ہیں۔ تو جرائم پر سزا ملتی ہے دنیا میں، تو اسی طرح آخرت میں بھی ملے گی۔ اب آتے ہیں ان دونوں کا مفہوم۔ پہلی آیت میں ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نے جو بھی عمل کرنا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا ہے۔ اب اگر گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ حق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سزا نہ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا یہی تھا کہ میں گناہ کروں۔ اب دوسری آیت ہے کہ اما شاکرا و اما کفورا، اللہ رب العزت نے وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے انسان کو دکھلا دیے۔ اب ہم کہیں کہ وہ راستے کون سے، ہمیں تو نہیں پتہ، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے نہیں دکھایا۔ جو انبیاء بھیجے نا، انبیاء نے جو حق اور باطل کے اندر ہمیں تمیز سکھلائی کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، یہ دو راستے ہیں، نیکی اور گناہ۔ اب ہم کہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ گناہ اور نیکی کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے ہمیں گناہ کی پہچان بھی بتلا دی۔ ما حاق فی صدرک، جب کوئی بندہ ایسا کام کر رہے نا، وہ کام بھی کر رہا ہے اور اس کام کو کرنے میں اس کے دل کے اندر ایک کھٹکا سا پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام جو ہے نا کسی کو پتہ نہ چل جائے، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، وگرنہ میری عزت نہیں رہے گی۔ جب ایسا معاملہ، ایسا کام کوئی کر رہا ہو، اس کے دل کے اندر کھٹکا پیدا ہو جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو چھوڑ دو، وہ گناہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ آپ کو گناہ کی پہچان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی، کون سا طریقہ، کون سا راستہ درست ہے، کون سا راستہ جنت میں جائے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو، یہ راستہ آپ کو سیدھا جنت میں لے کے جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے بتلا دیے کہ کون سا راستہ درست ہے، کون سا راستہ درست نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے مزید کیا کیا، اللہ نے ہمیں توفیق دے دی، عقل دی ہے کہ اس عقل کو استعمال کر کے آپ نے ان راستوں کو پہچاننا ہے۔
اس راستے کو اختیار کرنا ہے، ہمیں وجود دیا، ہمیں صحت دی، ہمیں جوانی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، توفیق دی ہے، انبیاء کو بھیجا ہے، فرشتوں کو بھیجا ہے، فرشتوں کے بعد آسمانی کتابیں بھیجی ہیں، کتابوں کے بعد اللہ رب العزت نے العلماء ورثۃ الانبیاء، وراثت کے طور پر علماء کو پیچھے چھوڑ گیا کہ علماء ہیں، ان سے رابطے کے اندر رہیے گا، ان سے سوالات کریے گا، کون سا راستہ درست ہے، کون سا راستہ درست نہیں ہے، علماء آپ کو بتائیں گے۔ یہ ساری چیزیں بتلائیں اللہ رب العزت نے۔ اب کون سا ایسا ترجمہ کریں، کون سا ایسا مفہوم بنائیں جس سے اس بات پر بھی عمل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور اس بات پر بھی عمل ہو جائے کہ انسان اپنی مرضی کرتا ہے۔ اب آپ کو میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر میرا ارادہ بن گیا کہ میں نے یہ فلاں گناہ کرنا ہے۔ اب اس سے آپ کو بات کی سمجھ آئے گی کہ اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی سے مراد کیا ہے۔ میرا ارادہ ہوا کہ میں گناہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب گناہ پر مجھے پتا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ مثلا میرے ذہن کے اندر چوری آئی، زنا آیا، اور گناہ کی جتنی قسمیں ہیں ان میں سے کوئی ایک قسم میرے ذہن کے اندر آ گئی کہ میں نے یہ گناہ کرنا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے انسان کو دو راستے دیے ہوئے ہیں، اب مجھے پتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اب میں اس گناہ کی طرف نہیں جاتا، دوسرا راستہ اختیار کرتا ہوں۔ میرا ارادہ بنتا ہے میں زنا کی طرف جاؤں، ایک راستہ میرے پاس وہ زنا والا راستہ ہے، دوسرا راستہ ہے کہ میں مسجد میں جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، دوسرا راستہ میرے پاس مسجد کا ہے۔ اب میری مرضی ہے کہ میں مسجد والا راستہ اختیار کروں یا زنا والا راستہ اختیار کروں۔ اب ان میں سے انسان ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ میں مسجد کی طرف جانا چاہتا ہوں، پھر اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو انسان مسجد کی طرف چلا جاتا ہے، وگرنہ نہیں جا سکتا۔ یہ مراد ہے اللہ کی مرضی کا۔ ڈیسائیڈ انسان خود کرتا ہے کہ میں نے راستہ کون سا اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں منع نہیں کرتا، میں منع نہیں کرتا۔ تو گناہ کی طرف جانا چاہتا ہے، پرمیشن مل جائے گی کہ جا گناہ کی طرف چلا جا۔ مسجد کی طرف جانا چاہتا ہے، مسجد کی پرمیشن مل جائے گی، جاؤ مسجد میں چلے جاؤ۔ یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی منشا کا، اللہ کی مرضی کا۔ یہ نہیں کہ تو چاہتا ہے کہ میں مسجد میں جاؤں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں تو زنا کی طرف جا۔ یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ جب انسان ایک راستہ چوز کر لیتا ہے، سلیکٹ کر لیتا ہے، تو اللہ پھر اپنی مرضی کے مطابق اسے اب اللہ تعالیٰ چاہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو پھیر دیں نیکی کی طرف، یا اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے کر کہہ دے کہ ٹھیک ہے جو مرضی کرنا چاہتا ہے جا، اما شاکرن و اما کفورا، تو شکری والا راستہ اختیار کر یا نہ شکری والا کر۔ میں نے قیامت والے دن آپ سے پوچھنا ہے، میں نے قیامت والے دن پوچھنا ہے، میرے دو فرشتے تیرے کندھوں پر ہیں، وہ رجسٹر پہ لکھ رہے ہیں تو نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے، کس راستے پہ تو چلا ہے، یہ اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں۔ اب اس سے اگلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے پہلے سے، حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں زمین و آسمان بننے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا کہ بندوں نے میں نے کیا کرنا ہے اور آپ نے کیا کیا کرنا ہے، کس بندے نے جنت میں جانا ہے، کس نے جہنم میں جانا ہے۔ دنیا زمین آسمان بننے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے۔ یہاں پر بھی شبہ پیدا ہو گیا کہ جب پہلے سے لکھ دیا گیا تو پھر ہم بے قصور ہیں۔ تو یہ پہلی مثال میں نے آپ کو دی، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم بے قصور نہیں ہیں، ہمیں سارا پتہ ہے۔ اب اس سے اگلی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ یہ ایک موبائل ہے، موبائل ایک کمپنی نے بنایا، یا اس کو بھی چھوڑیں، ایک ٹیچر ہے، اس کی کلاس ہے، اس کلاس میں سے ان ساری کلاس کا وہ ٹیسٹ لیتا ہے، امتحان لیا، اور امتحان لینے کے بعد